اگر آپ سوچتے ہو کہ فیٹی لیور صرف موٹے لوگوں موٹے انسانوں کو ہی ہوتا ہے تو آج میں آپ کی یہ سوچ بدلنے والا ہوں۔ انفیکٹ میں نے خود اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ باہر سے بالکل فٹ سلم ہوتے ہیں پر اندر سے ان کا لیور چربی سے بھرا ہوتا ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر طلحہ سجاد اور میں بہت سی کنٹریز میں ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کام کر چکا ہوں اور ایکسپیرینس حاصل کر چکا ہوں، اور میں نے اپنے اس ٹائم میں اس دوران میں کافی سارے فیٹی لیور کے پیشنٹس دیکھے جن کا میں نے خود فیٹی لیور ریورس ہوتے دیکھا، اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا روڈ میپ دینا چاہتا ہوں جو فالو کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایک نیا لیور مل جائے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ واٹ از فیٹی لیور۔ فیٹی لیور ہے کیا؟ فیٹی لیور صرف اس کو نہیں بولتے کہ آپ کے لیور پہ چربی آ گئی ہے، بلکہ ان سم کیسز فیٹی لیور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا لیور سوج گیا، جو آرگن آپ کو 500 سے زیادہ کیمیکل ریئیکشنز کرا کے دیتا ہے وہ فائنلی تھک گیا ہے۔ لیکن دوستو گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ سمجھ جائے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، تو آپ اس کو بالکل ریورس کر سکتے ہو۔ اب سوال یہ ہے، یہ پرابلم آخر ہوتی کیوں ہے جب ہم الکوہل بھی نہیں لیتے؟ میری یہ لائن یاد رکھنا، آج کے زمانے میں سب سے بڑی شراب چینی ہے۔ اس کے مین کازز کیا ہے؟ سمپل کر کے بتاتا ہوں۔ جب آپ روزانہ چینی، فرائز، سافٹ ڈرنکس یہ سب کھاتے ہو پیتے ہو تو آپ کا لیور اس کو فیٹ میں کنورٹ کر کے سٹور کر دیتا ہے، اور جب آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس بڑھتا ہے تو یہ والا فیٹ برن نہیں ہوتا، اور اسی کو ہی ہم بولتے ہیں نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز۔ یہ ماڈرن ایج کا سائلنٹ کلر ہے، اور جب یہ فیٹ جمتا ہے تو لیور کے اندر انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ سائنس میں اسے کہتے ہیں NaSH یعنی کہ ناش، نان الکوہولک اسٹیٹیو ہیپیٹائٹس، اور یہی سٹیج ڈینجرس ہے کیونکہ یہاں سے ڈیمیج پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں آتا ہے ایک ٹویسٹ۔ ریسرچ کے مطابق اگر آپ اپنی باڈی کا 10% ویٹ کم کر دیتے ہو تو آپ کے لیور کا 70% فیٹ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ برن ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے لیور کو 10% کا موقع دیں گے؟ تو چلتے ہیں اپنے سٹیپ 1 پہ، جو کہ ہے شوگر ڈیٹاکس۔ ہر طرح کی چینی اور پروسیسڈ کاربز بند کریں، صرف 7 دن میں آپ کا لیور ریلیف لینا شروع کرتا ہے۔ سٹیپ نمبر 2، ہیلدی فیٹس کھائیں، جس میں اولیو آئل نمبر 1 پہ آتا ہے۔ ایووکاڈو آپ کھا سکتے ہو، نٹس کھاؤ، یہ سب لیور کے دوست ہیں، اور فرائڈ چیزیں، سیڈ آئلز یہ اس کے دشمن۔ ابھی بات کرتے ہیں کچھ سپر انگریڈینٹس کی جو کہ لیور کے لیے بہت ہی اچھے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے کلونجی یعنی کہ بلیک سیڈز۔ اس میں تھائموکوینون ہوتا ہے جو لیور سیلز کو ہیل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہلدی۔ ہلدی میں کرکیومن ہوتا ہے جو کہ انفلیمیشن کو کم کرتا ہے۔ گرین ٹی فیٹ آکسیڈیشن بڑھاتا ہے۔ لیمن واٹر اینڈ گارلک لیور انزائمز کو نیچرلی ڈیٹاکس کرتا ہے۔ روز صبح 1 چمچ کلونجی پاؤڈر اور گرین ٹی 1 کپ میڈیکلز کرتا ہے۔ اگر آپ کو فیٹ برننگ کے پروسیس اور فیٹ برننگ کا آسان طریقہ سیکھنا ہے تو میں ادھر ایک آئی بٹن دے دوں گا، اس ویڈیو پہ آپ جا کے وہ ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے ہیں۔ سٹیپ 4 میں ہمارا آتا ہے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ اور برسک واکنگ۔ 16:8 فاسٹنگ پلان لیور کے لیے ریبوٹ کا بٹن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹے آپ فاسٹنگ سٹیٹ میں رہو گے اور صرف 8 گھنٹے ہی آپ کھا سکتے ہو۔ اگر آپ صرف روز 30 منٹس بھی واک کرو گے تو آپ کی باڈی موومنٹ سے آپ کی انسولین سینسیٹیوٹی امپروو ہو جائے گی، اور ایونچولی آپ کے لیور پہ جو فیٹ ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی آتے ہیں سلیپ اور سٹریس کنٹرول پہ۔ سلیپ اور سٹریس آپ کی لیور کا ہڈن اینیمی ہے۔ اگر آپ 7 گھنٹے سے کم سو رہے ہو تو آپ کا لیور ہر دن اوور لوڈ میں کام کر رہا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ٹرائی ڈیپ بریتھنگ اور میڈیٹیشن۔ اس سے کورٹیسول ہارمونز کا لیول لو ہوگا اور ایونچولی لیور کا ہیلنگ موڈ آن ہو جائے گا۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ میں نے خود ان پیشنٹس کو دیکھا ہے جن کی ALT یعنی الٹ 200 تک گئے ہوئے تھے، 3 مہینے میں نارمل آئے صرف ان سٹیپ سے۔ تو جواب ہے ہاں، یہ ممکن ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، شوگر اور سٹریس دونوں کم کرو، اولیو آئل اور کلونجی اپنے روٹین میں شامل کریں، واکنگ اور فاسٹنگ کو ہیبٹ بنائیں، اور یہی ہے the key road to reverse فیٹی لیور۔ اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے بعد میں لنک دے دوں گا، آپ جا کے وہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اور سیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ سپلیمنٹس، ڈفرینٹ فوڈز کے بارے میں۔ تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔